حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں ہوتا ہے، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے تنگی رزق کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو بت قوم نوح میں پوجے جاتے تھے، بعد میں وہی عرب میں پوجے جانے لگے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب ان کی موت ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے بت نصب کر دیں اور ان بتوں کے نام اپنے ان بزرگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کی عبادت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب وہ لوگ مر بھی گئے اور اس کا علم جاتا رہا تو اس کی عبادت کی جانے لگی۔ انتظار ایک اذیت ہے، پھر چاہے ہاتھ میں موبائل پکڑے کسی کے میسج کا ہو، چوکھٹ پر بیٹھے کسی کے لوٹ آنے کا ہو، بستر پر لیٹ کر نیند کا ہو، یا زندگی سے ہار کر موت کا ہو۔ میں کیوں کسی کو برا یا ذلیل و حقیر سمجھوں؟ کیا پتہ اس کا میرے اللہ سے تعلق مجھ سے بہتر ہو اور وہ میرے اللہ کی نظر میں مجھ سے بہتر ہو۔ بیٹیوں کو والدین کی ضرورت شادی سے پہلے اتنی نہیں پڑتی جتنی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ اللہ ہر بیٹی کے والدین کا سایہ سلامت رکھے اور ہر بیٹی کے نصیب نیک کرے، آمین۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر اور نیک زندگی کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، اور یقین اللہ کی ذات پر۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوتی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندے کی آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندے کی حاجت پوری نہ کر سکے؟ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ اب ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ جب آپ وصیت نامہ لکھنے بیٹھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ شخص جس کا مال میں کوئی حصہ نہیں، وہ آپ خود ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ بھلی بات کیا کرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو، بہترین بات کیا کرو، نرمی سے بات کیا کرو، انصاف پر مبنی بات کہو اور جھوٹی بات سے بچو۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ وہ کتا ہو کر اصحاب کہف پہ نہیں بھونکا، اور آج کچھ لوگ انسان ہو کر وقت کے ولیوں پر بھونکتے ہیں۔ لوگوں کی فکریں رشتہ ہو گیا کیوں نہیں ہوا، شادی کب ہے، طلاق یافتہ سے کیوں خوشخبری نہیں آئی، بیٹی ہے بس ایک بچہ ہے، 3 تو ہونے چاہیے، ہائے 6 بچے، صرف ایک بیوی۔ لوگوں کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، بدنہ ختم ہو جائے گا۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے ہی سے آتا ہے۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہرا ہونا پڑتا ہے، اور گہرا ہونے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ عام الحزن یعنی غم کا سال، اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدرد اور جانثار عمر بھر کی ساتھی، غم خوار زوجہ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات
اس ہی عرصہ میں ہو گئی، جنہوں نے اپنی تمام راحت اور چین اور تمام ثروت اور دولت اسلام پر قربان کر دی تھی، اور ہر مصیبت میں نہایت غمخواری اور درد مندی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طلحہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ اگرچہ کافر ہی مرے، مگر اس میں شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ مقاطعہ کے زمانے میں 3 برس برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے، اور چونکہ کفار ان کا خیال کرتے تھے، اس وجہ سے اکثر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے بندوں ستانے میں آزادی سے کام نہیں لیتے تھے، کس درجہ لحاظ بھی کر لیا کرتے تھے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اور مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے۔ عشق الہی کیا ہے؟ میں تم سے کیا کہوں، عشق الہی کیا ہے؟ جو بندہ اپنے نفس سے گزر جائے وہ اللہ کے قریب ہے۔ ایسے بندے کا دل اگر تجلیات حق سے جل جائے تو کیا تعجب ہے؟ اگر مست و بے خود ہو جائے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ قادر مطلق اس پر غیب کے پردے اٹھا دیتا ہے۔ پھر وہ کلام کرتا ہے تو اس کی زبان اللہ کے سوا کسی لفظ سے آشنا نہیں ہوتی۔ وہ اگر حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے، اور اگر ٹھہرتا ہے تو اللہ کی مرضی سے۔ وہ اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے ساتھ ہے۔ ہمیشہ سچ بولیں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں۔ ہم لوگ سچ بولنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس کے پاس بیوی ہے وہ خوشحال ہے، جس کے پاس اپنا گھر ہو وہ امیر ہے، اور جس کے پاس نوکر اور سواری بھی ہو وہ بادشاہ ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں، ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنوں میں ایسے لوگ پہچان لو۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ رسول تو اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور کتاب دی گئی ہو، اور نبی ایسے پیغمبر کو بھی کہتے ہیں جس کو نئی شریعت دی گئی ہو، اور ایسے پیغمبر کو بھی کہتے ہیں کہ اسے نئی شریعت اور کتاب نہ دی گئی ہو، بلکہ وہ پہلی شریعت اور کتاب کا تابع ہو۔ ہر حال میں صرف ایک ہی دروازہ ہے جو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا عظیم رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل وقت میں استقامت اور آسائش عطا فرمائے، اور زندگی کے تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینہ تک دیکھتا رہا۔ فجر سے پہلے کی دونوں رکعتوں میں آپ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے قریب کر کے بتایا۔